Mr. Steve Wood from LGS, and Philip Stafford from LGC, IG Police, media managers and editors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. آج ہم سب کے لیے یہ ایک بہت پرمسرت دن بھی ہے اور ایک لحاظ سے اگر ماضی میں جانتے ہیں تو افسوسناک دن بھی ہے. پرمسرت اس حوالے سے کہ جسے کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. آج ہم الحمدللہ یقیناً میں ابھی اس لیب کے اندر تو نہیں گیا لیکن یقیناً ہم ایک قابل اعتماد ٹرسٹ وردی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیب یہاں پر ان میں سے چند جو سٹاف ہے ان میں سے چند لنڈن میں جو ایل جی سی کی جو لیب ہے جہاں پر میں خود بھی گیا تھا وہاں پر وہ ٹرین ہو کے آئے ہیں اور جو نیا سٹاف جو بھرتی کیا گیا ہے تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن وہ یہ ٹیم مل کے اب اس کو چلائیں گی اس لیب کو اور اس میں پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایکسپینشن بھی ہوگی. یہ تو ہے انتہائی خوشی کا دن اور قابل یعنی پرمسرت دن ہے. جو افسوسناک بات جو اگر ہم سچی بات نہیں کریں گے اور صرف ہاں سب اچھا ہے تو پھر 68 سال جس طرح پاکستان یعنی اندھیروں میں دھکیلا جاتا رہا پھر ہم اس میں اضافہ کر رہے ہوں گے. جو قابل افسوس بات یہ ہے جو کہ مجھے کرنی چاہیے وگرنہ یہ خوشی جو ہے ادھوری رہ جائے گی. تو اگر اس خوشی میں اگر انٹروسپیکشن اور اگر ایک ایمانداری سے ایک بے لاگ اس کا نہیں ہوگا اس کا ایک احتساب تو میں سمجھتا ہوں اور میں اس میں شامل ہوں اور میں عوام کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری بنیادی طور پر چیف منسٹر اور پھر محکمے اور تمام چیزیں ہیں. تو جو افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ وہی ایل جی سی ہے اور یہ میں یہ بات وہ تلخیات دہرانا چاہتا ہوں تاکہ پوری حقیقت سامنے آ جائے کہ جب 2010 یا 11 میں جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کوئی 100 سے زیادہ اموات ہو گئی تھی اور پورا جو ایک بوجھ اور ذمہ داری پنجاب حکومت پہ ڈالی جا رہی تھی جناب دیکھیں انہوں نے ادویات کی اور میں کوئی اس بات کو بطور ایک ڈھال کی یہ دفاع کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہتا بلکہ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں. حقائق کہ جناب پنجاب حکومت نے جناب یہ دیکھیں پی آئی سی میں 100 اموات ہو گئیں اور جعلی اور وہ دوائی ٹھیک نہیں تھی یا خراب تھی یا آؤٹ ڈیٹڈ تھی جو بھی تھا اور کہاں گیا ان کا نظام فلاں ڈمکاں اور یقیناً یہ سوالات نشتر کی طرح چبھ رہے تھے ہم سب کو. تو چنانچہ اس کی جناب میں نے فوراً وہ اللہ نے کوئی بعض اوقات مدد کرنی ہوتی ہے فوراً ہم نے سیمپل لیے اور راتوں رات سیمپل لیے ہم نے ان ادویات کے اور دنیا میں 3 جگہ میں نے ان کو بھجوائے پاکستان کے علاوہ ایک اسی ایل جی سی میں بڑی ہم نے کوشش کر کے ان سے رابطہ کیا لنڈن میں. I'm sorry I have to speak in Urdu but they will translate to you later on in English. So what I've said, Javed Qazi would certainly brief it to you because I must say in Urdu because people must understand what I'm saying. تو ایک ہم نے لندن بھجوایا ایل جی سی کے پاس ایک ہم نے بھجوایا فرانس میں اور ایک ہم نے جنیوا بھجوایا. اب سن لیں یہ ہے حقائق تلخ حقائق جو ہم نے ہماری تو چھوڑ دیں اپنی ڈرگ ٹیسٹنگ لیب پنجاب کی. میں اس کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ اپنا جو پروفیشنل جو ایکوپمنٹ تھا اس کی کمی تھی کوئی شک نہیں. اور پھر اگر ڈرگ ٹیسٹنگ لیب پنجاب
اگر سرٹیفکیٹ دے بھی دیتی کہ جناب یہ دوائی جعلی ہے، یہ صحیح ہے، تو کون مانتا اس کو؟ مگر جو امپورٹنٹ بات ہے، جو فیڈرل جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ہے، اس وقت کی حکومت، ہم نے ان کو بھی بھجوایا، وہ بلکہ وہ خود، مجھے یاد پڑتا ہے کہ فیڈرل ایجنسی آئی اور وہ لیب پتہ لگا کہ وہ لے گئے جناب وہ اپنا وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ میں، چونکہ حقائق کچھ اور تھے، تو لہٰذا اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا پڑا. اور میں بتاتا ہوں آپ کو بھی ایک آدھ منٹ میں ہوا کیا. فیڈرل جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے جب پتہ لگا کہ یہ تو پنجاب کی اندر دوائی نہیں بنی تھی، اور وہاں پر ہماری اپنا حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دوائیاں بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا کہ یہ بالکل دوائیاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دس از آئی تھنک دا فیکٹ وچ آئی ریمبر ایز فار آئی کین ریمبر. کوئی یہی بات تھی بھائی، ایم آئی رائٹ؟ خواجہ صاحب تو اس کو نہیں تھے ایڈوائزر، یہ تو بعد میں آئے، لیکن ان کو انسٹیٹیوشنل میموری کا ضرور پتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ادویات ٹھیک ہے. جب ایل جی سی کی رپورٹ آئی تو وہ یہ حق سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہارٹ کی دوائی نہیں ہے بالکل، یہ تو اس میں ملیریا کا جو را مٹیریل، ملیریا کا را مٹیریل ہے، یہ ملیریا کی دوائی ہے، اور یہ تو ملیریا کی دوائی ہے، یہ تو ہارٹ کی دوائی ہے ہی نہیں. تب جا کے ہماری جان چھوٹی، مطلب میں جان چھوٹی اس حوالے سے کہ یہ جو الزام سامنے آ رہا تھا، بہت اس کو بنا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، اور یقیناً اس میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ بعض دوست بھی شامل تھے کہ دیکھیں جناب پنجاب حکومت کا یہ حال ہے کہ یہ دوائی بھی اپنی چیک، ہم نے سارا چیک کرایا، بہت اپنا پی آئی سی میں اس کے اسٹوروں میں یہ دوائی اپنا واقعی اس کی ڈیٹ تو نہیں گزر گئی، اس کی ایکسپائر تو نہیں کر گئی ڈیٹ، فلاں ہر چیز. تو پھر ایل جی سی کی رپورٹ آئی کہ یہ تو ہارٹ کی دوائی نہیں ہے، تو ملیریا کی دوائی ہے، جو کہ ملیریا کے دوائی کے انگریڈینٹس اس میں ڈالے گئے ہیں. وہ پھر ہم نے پوری قوم کو پیش کیا، اس کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو کون چیلنج کر سکتا تھا. اور پھر ان کی رپورٹ بعد میں آ گئی، فرینچ بھی ان کی بھی آ گئی، انہوں نے اس کو انڈورس کیا. یہاں سے یہ سفر شروع ہوا میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں. اور پھر میں نے کہا کہ اب ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرگ لیب یہاں پر بنائیں. اب یہ ہے افسوسناک کہانی جس کی ذمہ داری مجھ سے لے کے پنجاب حکومت کے ہر فرد پہ آتی ہے، چاہے اس زمانے کے چیف سیکرٹری تھے، اس زمانے کے ہیلتھ سیکرٹری تھے، اس زمانے کے جو بھی تھے ہیلتھ ایڈوائز جو بھی تھے. اور اس کے بعد میں نے آرڈر دیے کہ جناب آپ لے کے آئیں اور یہ لیبس بنائیں. 3-4 لیبس کا مشینری آ گئی جو کہ ابھی بھی بعض جگہ بکسوں میں بند پڑی ہوگی. اگر میں دل کی بات نہیں کروں گا آپ سے تو پھر سچ کب بولا جائے گا؟ بالکل ہمیں اپنی جو اچھائیاں اور غلطیاں اس کا احاطہ اور اس کا ادراک کرنا ہوگا. چنانچہ اپنا اس کے بعد اور میں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ لیب چلیں گی، کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا. وہ جناب ہم چلے پھر اس پروسیس میں کہ انٹرنیشنل، اور وہ کوشش کی، ایک ایفرٹ کی گئی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی. ایس جی ایس تھے، کون تھے ایس جی ایس؟ مطلب اس میں مجھے بھی پوچھ کرنا پڑا. ایس جی ایس والے آئے کہ جناب وہ اب آگے، میں نے کہا ان کو لیں آپ. اور کیونکہ یہ مافیا ہے، مافیا، یہ ادویات بنانے والے بعض وہ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ فرشتے ہیں، مگر جو جعلی ادویات بناتے ہیں یا اپنا سب اسٹینڈرڈ ادویات بناتے ہیں یا ایون اسپوریس ڈرگس بناتے ہیں، یہ وہ مافیا. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ جو لوگ جو پیسے لیتے ہیں وہ مافیا. اور یہ جو اپنا پھر اور جو دوسرا مافیا ہے مل کر کہ بھئی کبھی یہاں پر تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ یہاں پر لیبس نہ بنے، انہوں نے اپنا ہاتھوں کو اپنا روکے رکھا عرصہ دراز سے. اب آپ نے سنا خود کہ 1970 میں یہ بلڈنگ بنی، اور میں یہ بلا خوف تردید بات کر سکتا ہوں. اور یہ یہاں پر یہ بھی بتایا سیکرٹری ہیلتھ نے کہ 30,000 یہاں پر سیمپلنگ ہوتی تھی جس کی ضرورت نہیں تھی. وہ ہمیں ایل جی سے نے بتایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو ہم تو اتنے سیمپل کرتے ہی نہیں. ہاؤ مینی سیمپلز ڈو یو ڈو؟ they were telling us that they do 30,000 samples here. How many samples do you do in London in LGC? 2,000. یعنی برطانیہ کی ایک مایا ناز
جو اپنا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے وہ 2000 سیمپل کر رہی ہیں، اور ہم جناب آئنسٹائن ہے کہ 30,000 سیمپل کر رہے تھے. جی تھا ہی کچھ نہیں، فراڈ تھا، فراڈ، وہ فراڈ تھا بالکل، تاکہ یہ آنکھوں میں دھول ڈالی جائے، مٹی ڈالی جائے، اور اپنا جو کالا دھندا جو ہے انسانوں کا قتل اس کو جاری رکھا جائے. تو باہر کے اب جب ہم ناکام ہوئے ایس ڈی ایس میں، کو ایس ڈی ایس نے کہا کہ ہم گارنٹی نہیں دیتے آپ کی پاکستانی جو کمپنی وہ دے گی، تو میں نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں ہے. پھر ہم نے راستہ اپنایا، وہی کمپنی جنہوں نے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے وہ جو اپنا رپورٹ دی تھی، پھر ان سے ہم نے رابطہ کیا. وہ ایک بہت برطانیہ کی مائنس کمپنی ہے. پھر میں خود ان کے پاس گیا، اور آج یہ لمبی کہانی ہے. الحمدللہ پہلا یہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری تھی جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا، ماں سوائے اپنا چیزوں کو چھپایا جاتا تھا یا پیسے لے کے لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور کسی کو عدالتوں میں سزا نہیں ملتی تھی. جناب انہوں نے جعلی ادویات بنائی، ان کو سزائیں دیں. سزائیں تب ملتی کہ ان کے خلاف پرچے کٹتے، ان کے خلاف عدالتوں میں کیسز جاتے. تو آج ایک لمحہ مسرت بھی ہے، اور ایک لمحہ اپنا فکر بھی ہے ہم سب کے لیے. یہ تازیانہ ہے ہم سب کے لیے کہ اس ملک کے اندر بے گناہ لوگ اپنا موت کے منہ چلے جائیں، اور جو کوئی تھرڈ پارٹی کوئی انڈیپینڈنٹ ویلیڈیشن نہ کر سکے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو آج جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے الحمدللہ ایک بڑی ہم اپنا وار فوٹنگ پہ کام کیا. پچھلے 1.5 مہینے میں جب سے میں لنڈن گیا، پر ہم نے اس کو دن رات افیئر کر کے کیا، ان لوگوں کو برطانیہ بھجوایا، ان کو ٹریننگ دی، اور الحمدللہ آج اس لیبارٹری کا افتتاح کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ بات اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر جس طرح فورینسک لیب ہم نے بنائی ہے اسی طرح کا انڈیپینڈنٹ نظام ہوا، اور انشاءاللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا. کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، نہ چیف منسٹر، نہ گورنر، نہ کوئی اور آدمی. ماں سوائے یہاں پر صحیح معنوں میں یہاں پر رپورٹس بنے، اور صحیح اپنا رپورٹ جو ہیں وہ آئیں سامنے، اور جو اچھا کام کرے ان کو شاباش ملے، اور جو جعلی ادویات بنا کر لوگوں کو موت کے منہ بھیجتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، ان کو وہ سزا ملے کہ عمر بھر ان کی نسلیں بھی یاد کریں. یہ نظام جب تک کڑا نظام نہیں آئے گا یہ بات نہیں بنے گی. اس لیے یہ آج اس کی شروعات ہے، اور آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم پنجاب میں فورینسک لیب آلریڈی ہے، وہ جو کہ جس نے کرمنل جسٹس میں ہماری بے پناہ مدد دی. اور میں آج یہ بھی آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ پورے پنجاب کی پولیس کی سپاہ کو، ڈی پی اوز کو، آر پی اوز کو یعنی وقت لگا کہ بھئی یہاں پر لاہور میں پاکستان کی نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کی مائع ناز فورینسک لیب اپنے یہاں بھجوائیں. وہ بعض وقت ادھر ہوتا تھا جناب ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر جب ان کو کھینچا اب آ کے یہ معاملہ بنا، اور ہم اس کی سیٹلائٹ جو ہیں فورینسک لیب کی پورے پنجاب کے 9 ڈویژن میں بنا رہے ہیں، جو کام اس کے اوپر دن رات ہو رہا ہے. اور چند مہینوں میں اب سیٹلائٹس جو ہیں پنجاب بھر کے 9 ڈویژن میں وہاں پر اس کی فورینسک لیب کی بن جائیں گی. تو اس سے بعض معاملے لوکل لیول پر سالو ہوں گے، بعض یہاں پر آئیں گے، اور اس طرح وہاں پر ہم نے کرمنل جسٹس مہیا کرنے کے لیے ایک شاندار حکومت پنجاب نے خدمت کی ہے، جس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. لہذا آج ہم اس کو جو نیا آرڈیننس ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں، اس کا نام ہوگا پنجاب فورینسک فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی. اب ایک دو باتیں میں اپنا اور بتا کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اب جو ملاوٹ شدہ جو آپ کا جو خوراک کی جو آئٹمز ہیں، اشیاء ہیں، اس کی بھی لیب نہ ہونے کے برابر ہے. اور 1998 میں نے جب جعلی ادویات جو کہ کسانوں کو مارتی تھی، جعلی ادویات ایک تو انسانوں کو مارتی ہیں، اور ایک جعلی ادویات جو کسانوں کو مارتی ہیں معاشی طور پر، میں نے ان کو نکیل ڈال دی تھی. آج میں پوچھتا ہوں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کہ کیوں نہیں انہوں نے اس کام کو دوبارہ اس اسٹینڈرڈ کو اور اوپر لے کے گئے، کیوں نہیں اس پہ مزید اس میں بڑھوتی کی. اس کو تو ان کو ہتھ کڑی لگتی تھی اور جیلوں میں جاتے تھے. لہذا اس کو بھی ہم نے اسی احاطے میں لے کے آ رہے ہیں. جعلی ادویات جو اپنا چاہے وہ آپ کی کیمیکلز ہیں، چاہے وہ آپ کی جو کھاد ہے یا اور چیزیں ہیں،
اور اشیاء خوردنی. تو یہ ایک امبریلا ایجنسی بنا رہے ہیں ہم, پنجاب فورینسک فوڈ اینڈ ڈرگ ٹیسٹنگ ایجنسی. یہ ہم بنا رہے ہیں. اس کے قوانین فوری طور بنائیں گے, آرڈیننس ایشو کریں گے. لہذا یہ ایک امبریلا ہوگا اور اس میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. یہ ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا بالکل انشاءاللہ. صحیح اپنا سائنٹسٹ, صحیح ایکسپرٹ, ریسرچ ڈیولپمنٹ اس کی ہوگی, اور اس کو یہ ایک خودکار, ایک خود سیلف سسٹیننگ ایک انسٹیٹیوشن ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے اس کی ابتدا کی آج اس لیب کے ساتھ. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اسٹیو اینڈ all of you for your wonderful cooperation, and we are very grateful for this timely help. I am sure this culture is going to grow and expand in this province, not only in this province but in this country in time to come. God bless you. The infrastructural improvements, the business process re-engineering, the sample rationalization, because we have been testing what was not required, so it was actually diluting all our efforts. Similarly, human resource selection, in which we have followed an inverted pyramid approach, and training of staff at LGC as well as Punjab Forensic Science Agency. So these are the areas on which I'll be giving a very short slide explaining each of the areas. So overall modeling of the Lahore drug testing laboratory, these are the areas that we have accomplished, but there are certain processes, because our journey, as already explained in the documentary, goes quite far. Next. So we are looking for an organization structure that can bring all these drug testing laboratories in an umbrella. Then SOPs and quality management systems, the best practices, those are being followed, as well as calibration and standardization of our equipments and reference material. And finally, the ultimate objective is ISO certification and accreditation with a well-renowned institutions. So the project description is, this lab was established in 1970 with a covered area of 22,000 square feet, and there are 8 laboratories. Our team comprising myself, DG Forensic Science Agency, as well as LGC, they have supervised the work, and this NESPAC has been the resident supervision as well as design consultant, and DG Forensic and LD has been the executing agency. Total cost of the project has been 166 million, out of which the engineering works which include the civil, electrical and IT component, these are 130 million. And the question arises, what is basically the value addition of a modern DTL? So the value addition comes from that if you have a regime that can test your medicines, ultimately you can knit your entire drug control regime around this. Like we have a forensic science agency, so going forward, we can knit our entire criminal justice system around this one island of excellence. Sir. So the infrastructure improvements have been, we can see the details. These have, and Chief Minister will also be visiting these. And then on the business process re-engineering side, next. Predominantly, we have rationalized our sample collection methods. We have established an IT-based system which will be carrying out the sampling, as already been mentioned in the documentary. Next. We have unnecessarily been testing around 30,000 samples, which practically means that we were not testing anything. So we have rationalized our sample load based upon our equipment strength. So this testing will be as per the international standards. Next. The inverted pyramid approach, where instead of having an hierarchy where we have a wide bottom, we have enriched the scientists. Previously there were 13 scientists, now out of 63 there are 41 scientists. So scientists are actually carrying out all the tasks. Next. And our training has been at LGC as well as at PFSA. Next. So going forward, we want to bring all our labs into one umbrella, one of them serving as the reference lab and covering and checking the standardization of all other labs. And ultimately, we want to accredite and go for ISO certification. The Punjab needed a state-of-the-art drug testing laboratory. During that visit, we invited the Chief Minister to visit LGC, which he kindly did in early December. And from that meeting, he decided that he would extend the scope to food and agriculture. In December, my colleagues came out and did an audit of the drug testing labs here in the Punjab,
And again, following that report, the Chief Minister requested a model drug testing lab be developed in Lahore. And what we're going to see later is the result of that. It is an amazing transformation. I've been around twice in the last 3 days, and the work that's gone on is truly incredible. And it's a credit to everybody who's worked so many hours to get the laboratory to this current status. As well as that, you've heard that two staff, Muqaddas Nisa and Amir Javid, came to LGC to have some training in medicines testing. They were a credit to themselves and to their country, and a real pleasure to have at LGC. So going forward, we're looking forward very much to finalising our agreement with NESPAC and the Department of Health to work to establish the processes to make this truly world-class, and to work with the PRG in the longer term. And finally, I just want to leave you with a thought from that American motor manufacturer, Henry Ford. He said, "Quality is doing the right thing even when no one is watching." Thank you. Contractor Salman Siddiq. MD NESPAC Mr. Amjad Khan. Deputy Secretary Technical Primary and Secondary Healthcare Department. Director DTL Dr. Shaheen Iqbal. DG Forensic Science Agency Dr. Tahir Ashraf. Secretary Implementation to CM Dr. Ahmad Javed Qazi, not to mention that his untiring efforts have been monumental into making today a possibility. Mr. Steve from LGC Labs. Now I would request the Advisor Health Khwaja Salman Rafiq to kindly present the shield to the Chief Minister Punjab, because he is the real man who has turned many visions into reality. Thank you, sir.